الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اور اس ہادی عالم آقا نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں میرے انتہائی واجب احترام قابل صد احترام بھائیو دوستو بزرگو آج اسلامی مہینہ شعبان المعظم اس کی 3 تاریخ ہو چکی ہے اور اس مہینے کی بھی اپنی جگہ پر بڑی فضیلتیں ہیں یہ مہینہ رمضان کا استقبال ہے مقدمہ ہے ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کتاب کے صفحات 500 ہوں گے 600 ہوں گے اس سے پہلے مقدمہ ہوتا ہے کتاب کا اس میں خلاصہ لکھا ہوتا ہے ترتیب لکھی ہوتی ہے ترکیب لکھی ہوتی ہے اصول ضوابط لکھے ہوتے ہیں کس فن میں ہے یہ کتاب وہ فن لکھا ہوتا ہے
تو جس طرح ہر کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے تو شعبان المعظم یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں جب رجب کا چاند نظر آتا نا، فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری رمضان، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی نے اپنی طرف کی ہے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آپ کی عبادت کا کیا ہی کہنا، سارا سال آپ کی عبادات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، راتوں کو اٹھنا، تڑپنا، مچلنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے امت کی بخشش کی دعائیں کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں تو کمی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا کر سکتا۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آ جاتا، پھر اللہ علیہ السلام اپنے آپ کو اور مضبوط کر لیتے اور فرماتے کہ اب شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، میں رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام تو خاتم الانبیاء تھے، آپ علیہ السلام کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی کے پاس وہ طاقت نہیں تھی، اس لیے آپ لگاتار شعبان کے روزے بھی رکھتے تھے۔ لیکن آپ نے امت کو منع فرمایا کہ میرے امتی اگر شعبان میں لگاتار رمضان کی طرح روزے رکھے گا کمزور ہو جائے گا، رمضان کے روزے میں کمزوری آ جائے گی، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ شعبان المعظم بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک بات فرمائی ہے کہ اے ایمان والوں، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا فلاں کام جو اٹکا ہوا ہے وہ حل ہو جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں پریشانی دور ہو جائے، فیکٹری کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی ہے، بھائی اسے اللہ کی مدد کی ہر لمحے ضرورت ہے۔ تو وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیں کیسا عظیم بادشاہ ہے کہ جو دیتا بھی ہے اور اس سے جو مانگے ہم تو مانگنے کے ہمیں طریقے بہانے بھی بتاتا ہے کہ اس طریقے سے مانگو، یہ بہانہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ کی ذات تو بڑی قریب ذات ہے نا، وہ تو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم اللہ سے مدد طلب کرنا چاہو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرنا چاہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کر دے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے، اللہ اکبر، فرمایا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سب سے پہلے صبر کا دامن نہ چھوڑنا، حالات کیسے بھی آ جائیں، حالات بد سے بدتر بھی آ جائیں، حالات کیسے بھی آ جائیں، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے حالات دیکھے تھے، آپ علیہ السلام نے لوگوں کے تانے سنے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں تک دی گئی، مجنون، دیوانہ، نعوذ باللہ، پاگل کہا گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسے گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو
نہ جانے کیا کیا الفاظ لوگوں نے بولے، اپنے بھی پرائے ہو گئے، ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سمیت آپ کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر ایسے قصبہ کرسی کے اندر گزارے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے ازواج آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر، آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ کیسا وہ عالم ہوگا، ان کے بچے بھی ساتھ ہوں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شیب ابی طالب کی گاڑی کے اندر موجود تھے نا، کھانا ختم ہو گیا، اللہ اکبر، جب کھانا ختم ہو گیا درختوں کے پتے تک ہم نے کھائے، ہم نے گھاس کھا کر گزارا کیا، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے کاج کو نہیں چھوڑا، اپنے کام کو نہیں چھوڑا۔ کیا کاج اور کام اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت تو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان دے سکتے ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ انسان جب پڑھتا ہے نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ اکبر، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو نقصان سے بچانے والا ہے، نقصان کو روک دینے والا ہے؟ میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تانے کسے گئے، آپ صبر کے کوئی گراں بن کے بیٹھے رہے، آپ نے لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کی، اپنے مقصد میں، اپنے کاز میں، اپنے مشن میں، اپنے کام، اپنے طریقے میں آپ بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے اتنی مخالفت کی ہے، چچا بھی آپ کے مخالف ہو گیا، سارا خاندان آپ کے مخالف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آگے بتایا، اے میری پیاری بیوی، آج میں غار حرا کے اندر موجود تھا، میرے پاس اس طرح ایک فرشتہ آیا، میرے پاس ایک بندہ آیا، سفید لباس اس نے پہنا ہوا، یہ پہلی کیفیت تھی جب آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، انسان بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرائے ہوئے، اللہ اکبر، پریشان ہے، بیوی کو آ کے بتایا۔ اللہ اکبر، بعض گھروں میں اللہ نے ایسی بیویاں رکھی ہوتی ہے خامد تھکا ہوا بھی گھر میں آ جائے تو ایسا حوصلہ دیا کرتی ہے کہ خامد کی تھکاوٹیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ قربان جائے اماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوصلے پر آپ کو آ کے جب بتایا نا اللہ کے نبی نے بتایا، اے میری پیاری بیوی، آج میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون تھا، کیا کیفیات تھی، کیا معاملات تھے؟ آپ علیہ السلام نے سارا معاملہ بتایا۔ آپ نے فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمانے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ آئے تو مجھے بتانا، میں اس کا مقابلہ کروں گی، میں اس کا سامنا کروں گی۔ اللہ اکبر، اللہ، پھر ایک تھوڑا سا عرصہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتایا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بال کھول دیے، یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ شیطان یا جن ہوگا تو یہ حیا نہیں کرے گا، اور اگر کوئی مقرب اللہ کا فرشتہ ہوگا تو میرے بالوں کو دیکھ کر واپس چلا جائے گا، حیا کرے گا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج ہماری مائیں بہنیں جب سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں تو فرشتے تو حیا کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو دوستو، یہ پردہ بھی عورت کی عزت ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور دوسری جگہ پر وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والیو پردہ کیا کرو، اپنے آپ کو لباس کے اندر رکھا کرو. اللہ اکبر. اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب وہ آئی نا اللہ کے نبی نے مجھے بتا دیا، میں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا، بال کھول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے ارد گرد میں نے ڈال دیے. اگر یہ کوئی فرشتہ ہوگا معلوم پڑ جائے گا، حیا کرے گا، واپس چلا جائے گا. اگر جن یا کوئی میرے محترم بھائی دوستو شیطان ہوگا، حیا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر آئے، داخل ہوئے نا گھر کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ وہ تو واپس چلا گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمانے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عہدہ نبوت مبارک ہو. یہ کوئی عام بندہ تھوڑا تھا، یہ تو اللہ کا فرشتہ بھیجا ہوا تھا. یہ جو آیا ہے میرے بالوں کی حیا کرنے والا، یہ گھر میں داخل ہوا واپس فوراً چلا گیا، اس نے میری حیا کی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ نبوت والا عہدہ آپ کو مبارک ہو. اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. انک لتصل الرحیم، آپ کا شیوا کیا ہے، آپ تو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، لہذا آپ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہونے والا نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھا کر لے جانے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید تصدیق کے لیے، مزید مضبوطی کے لیے اپنے چچا کے پاس لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل عمر دوسی کے پاس لے گئے اور فرمانے لگی اے میرے چچا، یہ میرے خامد ہیں اور اس طرح ان کے ساتھ معاملات پیش آئے ہیں. آپ تو قرآن کے عالم ہیں، آپ کا علم آپ کو کچھ بتاتا ہوگا. جب چچا نے دیکھا یہ علامت بھی موجود ہے، یہ علامت بھی موجود ہے، تو کہنے لگے، فرمانے لگے اے خدیجہ اس کو اللہ کی طرف سے نبوت کا عہدہ مبارک ہو. یہ تو نبی بن گیا ہے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر. پھر فرمانے لگے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں. اللہ اکبر. جو میں اتنا طبیعت کے بعد جملہ لے کر آیا ہوں، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں. اے چچا کب تک؟ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب اس کی اپنی قوم اس کو اپنے وطن سے نکال لے گی. اللہ اکبر. اس کے اپنے ہی اس کو اپنے وطن سے نکال دے گے. یعنی ہجرت کی طرف اشارہ تھا. مکہ چھوڑنا پڑے گا، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو مارا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، گلیوں میں کھینچا جائے گا، سولیوں پر چڑھایا جائے گا، تیل کے کڑاہوں میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. میں نے فرمایا کاش کہ اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی. آپ نے فرمایا کیا میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ اللہ اکبر. یہ کوہ ہرا، یہ میرے محترم بھائیو دوستو مضبوط پیکرے درا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پیمانہ بنے ہوئے آپ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، حضرت علی کو دعوت دی. چھوٹے تھے، بچے تھے، ایمان قبول دوسرے دن کر لیا، قبول کر کے ایمان والے بن گئے. حضرت زید کو دعوت دی ہے، غلام ہے، ایمان قبول کر لیا. اب آزاد بندوں میں کس کے پاس جاتے؟ ابھی تک تو یہ اجازت نہیں تھی، اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سر عام اپنی نبوت کا اعلان کر دیں، ابھی اجازت نہیں ملی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتاؤ، قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، قریبی رشتہ داروں کو سمجھاؤ. ان میں بیوی ہے، ان میں حضرت علی قریبی ہے، ان میں زید غلام قریبی ہے، ان میں
قریبی تو نہیں لیکن دوست ہونے کے ناطے اس کے اوپر اتنا اعتماد ہے، اگر اس کو نبوت کا عہدہ بتا دیا جائے وہ شک کیے بغیر ایمان قبول کرے گا، لوگ قیامت تک اسے صدیق اکبر کے نام سے یاد کریں گے۔ آزاد مردوں میں جس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، دیکھیں زوجہ تابع ہوتی ہے خامد کی، بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، تابع تھے، تربیت میں تھے، حضرت زید غلام تھے، غلام بھی آقا کا پابند ہوتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ گھر کے ہیں، نہ غلام ہیں، نہ بچے ہیں، نہ تابع ہیں، آزاد ہیں، امیر ہیں اور خود مختار ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے بعد سب سے پہلی دعوت ابو بکر صدیق کو دی ہے، مل کر کہا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنا لیا ہے۔ آگے سے خارج نہیں کرنے لگ گئے، سوچنے نہیں لگ گئے، ٹائم نہیں لینے لگ گئے، دیوتیاں نہیں چڑھ گئی اور حیران نہیں ہوئے۔ دوست تھے نا، نبوت سے پہلے آپ کے دوست تھے اور ایسے دوست تھے کہ آپ کی امانت و دیانت اس کا چرچا تو پورا مکے میں تھا، صادق تھے، امین تھے، لیکن یہ ایسے دوست تھے کہ آپ کے اوپر ایسا اعتماد تھا کہ جو آپ نے کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً مان لیا۔ جبھی تو ایسا ہوا کہ جب معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب صدیق عطا فرمایا، تصدیق کرنے والا۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، اب یہ معاملہ کھلنے چلا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں، بالکل ابو بکر ہم حق پر ہیں، پھر لوگوں کو بتا دینا، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ابھی حالات نہیں، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں۔ بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگ رہے، اللہ کے نبی نے اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ شہر کعبہ میں چلے گئے، لوگوں کو اکٹھا کر دیا، لوگوں کا ہجوم بن گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دعوت دینا شروع کر دی ہے۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو بتوں کی پجاری ہیں، سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ بت نہیں کرتے ہیں، یہ بارش والا، وہ راز کا، وہ دن کا، یہ بچے دینے والا، وہ بچے دینے والا، یہ آندھی والا، یہ طوفان والا۔ 360 فٹ ہر فٹ کے ذمہ ایک کام لگایا ہوا ہے کہ یہ کام یہ کرتا ہے، یہ کام یہ کرتا ہے، یہ کام یہ کرتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے یہ چھوٹے خدا ہیں، یہ چھوٹے خدا ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے۔ بس یہی جنگ تھی، یہی معاملہ تھا، ہر نبی نے اسی موضوع پر تکلیفیں اٹھائی ہے۔ ہر نبی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا، 5 اللہ کے برگزیدہ بزرگ تھے، وفات پا گئے۔ اس زمانے کے لوگوں نے تصویریں بنا کر کہا ان کی یاد میں تصویریں بنا لیتے ہیں، ہمیں ان کی یاد رہے گی، بڑے مقرب ترین لوگ تھے۔ وقت گزرتا گیا، جب اگلے زمانے کی نسلیں آئیں میری باری آج ویڈیو بنانے کی اور میں اب لا کر جائے کر دیا۔ اللہ گزرتا گیا اور ان کی پوجا شروع ہو گئی، بات شروع ہو گئی، عبادت شروع ہو گئی، لوگ ان کو حاجت روا مشتق ماننا شروع ہو گئے، ان سے اپنی حاجتیں پوری کروانا شروع ہو گئے۔ شرک بڑھتا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، ہر زمان گھر کے اندر شرک و بدعت و رسومات کے اڈے لگے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حتیٰ کہ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کا جو مالک، جب آپ کے والد آزر گئے وہ بھی بت بنا کر بیچنے والے ہیں۔ اس قدر بتوں کا راج ہو گیا، اس قدر غیر اللہ کا راج ہو گیا، بدعت و رسومات چھا چکی تھی، اڈے بن چکے تھے گھروں کے اندر۔ میرے محترم بھائیو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کا مقابلہ کیا، بہت ساری ایک طرف ہے، حضرت ابراہیم علیہ
ساری قوم اس کے ساتھ نمرود مل گیا، ساری قوم بادشاہ وقت کے ساتھ مل کر جو ہے نا پلان اور منصوبہ بناتی ہے۔ یہ اکیلا کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں کہ نمرود بھی ہمارا خدا ہے، یہ پتھر بھی ہمارے خدا ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے اور اپنے منصوبہ بنایا، پلان بنایا۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلا لی ہے اور میٹنگ میں کیا طے ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے بندے خلیل ابراہیم کو آگ کے اندر جلا کر میں اس کو نابود کر دیا جائے۔ یہی تو لڑائی تھی، ہر نبی نے یہ لڑائی لڑی ہے اور آج کے دور میں مختلف انداز میں شرک ہو رہے ہیں، مختلف انداز میں۔ میرے محترم بھائی دوستو، آگ جلا دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو ڈال رہے ہیں، عقل کہہ رہی ہے جل جائے گا، عقل کہہ رہی ہے جل جائے گا، لیکن عشق کہہ رہا ہے جل کہاں جائے گا؟ جس نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کے تعلق کو مضبوط کیا ہو، اللہ براہ راست اس کی مدد فرما دیا کرتے ہیں، کیسے جل جائے گا؟ میرے محترم بھائیو دوستو، دو عالم ہیں، ایک یہ دنیا عالم نظر آ رہا ہے، ایک اندر کا عالم ہے، وہ عالم اکبر ہے، یہ عالم اصغر ہے۔ یہاں ہمیں نہریں نظر آتی ہیں، پانی کی نہریں نظر آئیں گی، بڑا بڑا کچھ نظر آئے گا، یہ جو ہے نا عالم اکبر ہے، اور ہمارے اندر یہ جو نسیں ہیں یہ نہروں کی طرح اس کے اندر خون بہتا نظر آئے گا، یہ عالم اصغر ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، عالم اکبر کے اندر ہمیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے، تو اسی طرح عالم اصغر کے اندر اللہ نے یہ ہڈیاں رکھ دی ہے، یہ سر کی ہڈی ہے، یہ تھوڑی کی ہڈی ہے، یہ ہاتھوں کے اندر ہڈیاں ہیں، یہ پہاڑوں کی مانند بنا دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جو چیزیں اللہ اکبر باہر نظر آئیں گی وہ ہمارے اندر بھی نظر آئیں گی۔ اللہ کی مشیت کیے گئے، اے میرے بندے، جب تو عالم اصغر کو میرے تابع کر دے گا، عالم اکبر کو میں تیرے تابع کر دوں گا۔ ایسا ہوا تیری تاریخ میں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو آج ہی انکساری میں جھکا دیا، اللہ نے اس کو بلندی عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، منصوبہ بن چکا ہے، ختم ہو جائیں گے، آج کے بعد توحید کی آواز لگانے والا مٹ جائے گا۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان و زمین کی فضائیں وقت غیرت کے اندر دیکھ رہی ہیں، یہ خاموش فضائیں دیکھ رہی ہیں۔ آج بندہ خدا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج اللہ کا نظام کیا چلے گا؟ آج کیا بنے گا؟ آج آگ جیتے گی، یہ قوم جیتے گی، یہ اللہ کا بندہ جیت جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، بجلی کے اندر فٹ کیا گیا، چھوڑا گیا، ابراہیم علیہ السلام فضا کے اندر بلند ہوئے، اور تھوڑی ہی دیر لگتی ہے کہ بندہ آگ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضا کے اندر کتنا وقت گزرا ہوگا، اس اتنے سے وقت کے اندر اللہ سے اجازت لے کر، خود اجازت لے کر فرشتے آئے، آگ کا فرشتہ آ گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، ہوا کا فرشتہ آ گیا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آپ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں، اے ابراہیم، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر آپ ہمیں حکم دیں، آگ کے اوپر پانی لا کر ڈال دیں، آگ بجھ جائے گی، ہوا سے چلا کر آگ کو بجھا دیا جائے، پھونک مار کر آگ کو بجھا دیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ او فرشتوں، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جب انکار کر دیا، سب کی مدد لینے سے انکار کر دیا، اللہ اکبر کا بھی نظام چلا، عرشوں سے اللہ کی ذات بھی تک رہی تھی نا، میرا بندہ توحید میں کتنا پکا اور مضبوط ہے، قوم کیا یہ جل جائے گا، آگ بھی جلا دی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی نظام چلائے،
میرے ابراہیم نے مجھ پر توکل کیا ہے، مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کہ اے آگ، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے، جن رسیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا ہوا وہ رسیاں تو جل گئی، وہ رسیاں تو جل گئی، ابراہیم علیہ السلام آزاد ہو گئے۔ لیکن آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح استقبال کیا جیسے ماں اپنے بچے کا استقبال کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عقل تو کہتی ہے نا آگ جلاتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے آگ نے نہیں جلایا۔ عقل تو کہتی ہے چھری کا کام کاٹنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا نازک گلا ہے، 8 سال کی عمر کے اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے، اور 90 سال کا بوڑھا آدمی ابراہیم علیہ السلام تیز چھری کر کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آج مکہ کی وادی کے اندر اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 84-86 سال کی عمر میں عطا فرمایا، اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔ اے ابراہیم آپ کے صبر کو سلام ہے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی استقامت کو سلام ہے، آپ کی توحید پر ڈٹ جانے کو سلام ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، چھوٹا معصوم بچہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، اس کے گلے پر چھری رکھی ہے اور اس طرح کر کے اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے فرشتے چیخیں مار مار کر رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ آج اب اتنا بڑا آدمی اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے چلا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ نے بھی فرمایا ہوگا اے ابراہیم تو نبی ہو کے زور لگا، جب میں نے چھری کو اجازت ہی نہیں دی ہے تو تو زور بھی لگا لے گا، چھری تیرے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ سکے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہوا، قرآنی آیات ہے یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے جو اپنی طرف سے بنا دیے گئے ہوں۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ جب اس انداز اور اس سطح کا ہو، اللہ تعالیٰ پھر براہ راست مدد کیا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، صبر کی انتہا جب انسان صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے مدد آ ہی جایا کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ سے مدد کی ضرورت پڑے سب سے پہلے صبر کرنا۔ صبر کیا کرنا؟ اللہ کی طرف سے اگر حالات آ جائیں ان کو پر شکوے نہ کرنا، شکایت نہ کرنا۔ اللہ کے سامنے شکوے شکایت کرو گے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کے سامنے شکوے نہیں کرو گے، شکایت نہیں کرو گے، اس کے اندر بھی تکلیف کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھا ہوا، میرے محترم بھائیو دوستو غمی کے اندر اللہ کو یاد رکھا ہوا، خوشی میں اللہ کو یاد رکھا ہوا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں نا صبر کرنے والے اللہ تیری ضرور مدد فرمائیں گے۔ صبر کرنا میرا کام ہے۔ صبر کی بھی پھر 3 قسمیں نا، ایک یہ ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور سردی ہے، انتہائی زیادہ سردی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بستر گرم ہے، وضو بھی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب ہے، اب امتحان ہے اس کا۔ صبر کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے، نماز نیکی ہے نا، نیکی کرنی ہے، نیکی کرنے کے لیے ہمت نہیں پڑ رہی۔ اب یہ جو ہمت کرنی پڑ رہی ہے نا، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ یار اتنی ہمت کرنی پڑ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، ہر طرف جو ہے سردی ہی سردی ہے، اٹھنا عذاب بنا ہوا ہے، وضو کرنا عذاب بن چکا ہے، اس حالت میں بھی یہ ہمت کرتا ہے، نہ اسے اوپر آرام کی پرواہ، نہ اسے پانی کی پرواہ، نہ اسے ٹھنڈ کی پرواہ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے یہ اللہ کے گھر مسجد میں آ چکا ہے۔ یہ صبر ہے کہ اس نے ان حالات میں بھی نیکی کو نہیں چھوڑا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ موقع مل چکا ہے گناہ کرنے کا موقع ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور یہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اب یہ رک جاتا ہے۔ یہ جو رک جاتا ہے نا، یہ جو اس کا رکنا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔
اور میرے محترم بھائیو دوستو، اس طرح کا بھی صبر جو ہے انسان کرے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آیا کرتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک حدیث لکھی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، حالات موسم بہت خراب ہو گیا، وہ سفر کر رہے تھے، اور آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، سفر کر رہے تھے، حالات خراب ہو گئے، ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی تھی، آندھی چلنے لگ گئی، ٹھنڈی ہوا۔ اب وہ سردی کی وجہ سے باہر کو نہیں سکتے، انہوں نے تو کوئی ٹھکانا ڈھونڈنا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک غار پہاڑ کے اندر نظر آئی، اس کے اندر چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار کے اندر گئے تو چونکہ ہوا چل رہی تھی بہت تیز، تو کوئی پتھر اوپر سے ہوا کی وجہ سے کھسکا اور وہ غار کے منہ پر آ کر رک گیا، بند ہو گئی، غار کا منہ بند ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، ایسے مشکل حالات، وہاں سے کوئی گزر بھی نہ رہا ہو، حالات بھی ایسے ہو، سخت حالات ہو، ان حالات کے اندر بھی اللہ اکبر اللہ۔ اب وہ سوچنے لگے جب یہ آندھی طوفان تھم جائے گا ہم چلے جائیں گے، لیکن میرے محترم بھائیو دوستو، آندھی طوفان ختم ہو گیا، بارش ختم ہو گئی، حالات نارمل ہو گئے۔ اب انہوں نے آ کر پتھر کو دھکا لگانا شروع کر دیا، پتھر اس قدر بھاری تھا وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ تینوں مل کر بیٹھ کرنا مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے آج ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ایک راستے کے، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے خالص اعمال کیے گئے ان اعمال کا واسطہ دیتے گئے، اللہ ہو سکتا ہے ہماری جان بخش دے، ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں، ہو سکتا ہے اس کی مدد کے ذریعے یہ پتھر ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جو عمل اس نے کیا تھا وہ کہنے لگا اے اللہ، زندگی میں اور اعمال تو شاید یاد ہے کہ نہیں، ایک زندگی کا واقعہ یاد ہے، وہ یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میرے اپنے بچے بھی چھوٹے تھے، اللہ اکبر، میں اپنے جانوروں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو تھوڑی لیٹ آیا، دودھ لے کر آیا تو والدین سو چکے تھے، اب بچے بلک رہے دودھ کے لیے، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، سب سے پہلے والدین کو پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کی طرف آؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، دودھ کا پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے، اب سوچنے لگے، کہنے لگا کہ میں نے سوچا اگر میں والدین کو جگاؤں تو نیند میں خلل آ جائے گی۔ اللہ اکبر، ساری رات ایسے گزر گئی، بچے بلکتے بلکتے سو گئے۔ اللہ اکبر، اس نے کیا کیا، وہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ صبح فجر ہوئی ہے نا، فجر کے وقت والدین کی آنکھ کھلی ہے، پوچھا بیٹا ابھی تک یہاں کھڑا، کہنے لگے ابا جی، اے اماں جی، رات میں دودھ لے کر آیا، آپ کی آنکھ لگ گئی، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگاؤں۔ اللہ اکبر، یہ دودھ کا پیالہ آپ پی لیجئے، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلا دوں گا۔ اللہ اکبر، اے اللہ، میں نے صرف یہ آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ، اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو ہماری مدد فرما دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گیا۔ اللہ اکبر، یہ صبر کا نہ صبر کیا، صبر پر اللہ نے اجر دیا۔ دوسرا بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ، میرے بھی سارے اعمال کو یاد نہیں ہے، ایک عمل ایسا ہے، میرے چچا کی بیٹی، ان کے ہاں فقر و فاقہ چل رہا تھا اور ہمارے پاس سب کچھ تھا، حالات بھی ٹھیک تھے، سازگار تھے، ہمارے پاس تو بہت کچھ تھا، چچا کی بیٹی وہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے مانگنے کے لیے آئی کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ میری نیت خراب ہوئی اور میں گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے اسے دعوت دینے لگا۔ اللہ اکبر، کہا میں تجھے دے دوں گا، لیکن میرے سے میں اپنا جو ہے نا یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو فقر ہے نا، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ غریبی، بڑے بڑے ایسے معاملات ہوتے ہیں غربت کے اندر، انسان کبھی کبھی اپنی عزت نال نیلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ایسا ہوا اس نے ہاں کر لی ہے،
جب یہ تنہائی میں آئے اس نے ایک ہی جملہ بولا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ جملہ بولا میں نے اس کی ضرورت کا سامان اس کے حوالے کیا اور اس کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اے اللہ میں نے آپ سے ڈر کر یہ معاملہ کیا، اللہ اگر یہ آپ کا میرا معاملہ آپ کو پسند آیا ہے، میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہے، میرے عمل کو قبول فرما کے ہماری مدد فرما دے۔ کہتے ہیں کہ پتھر پھر ہٹ گیا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اسی طرح تیسرے بندے نے اپنا واقعہ سنایا تو پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے صبر کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو نفل پڑھنا، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تمہاری مدد فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا میرا آپ کا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ان اللہ یوفی الصابرین باجرہم بغیر حساب، اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ۔